کاش آپ عوام دوست عربی جانتے ہوتے، کیا ہی لطف ہے۔ میں آپ کو مثال سناتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آیت پر آؤں گا۔ دروازہ کھٹکا، میں نے دروازہ کھولا، یہ کیا؟ بہت بڑا میرا دشمن دروازے پہ آیا ہوا تھا۔ آپ کیسے آئے ہیں بھائی؟ آپ نے میرے ساتھ اتنے ظلم کیے، اتنی زیادتی، کیوں میرے دروازے پر چل کر آئے ہیں؟ دشمن ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، مولوی صاحب ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میں نے آپ کے ساتھ ظلم کیے، زیادتیاں کی ہیں، معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، معاف کرنے کے لیے میرا دل نہیں کرتا، ساری زیادتیاں مجھے یاد آ رہی ہیں۔ میں حیران ہو گیا۔ حضرت قاری صاحب بھی ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضرت آپ کیسے تشریف لائے؟ قاری صاحب فرمانے لگے، مولوی صاحب مجھے ساتھ لے کر آیا ہے، معافی جو مانگ رہا ہے معاف کر دیجئے۔ حضرت ہماری سرکی کا جملہ یہ ہے، میں نے حضرت قاری صاحب سے کہا معاف کرنے کے لیے دل تو گوارا نہیں کرتا، مجھے ساری ظلم اور زیادتیاں یاد آ رہی ہیں۔ میری سرکی کے جملے پر غور کر رہے دوستوں نے، زبان ملتی جلتی آپ کی میری ہند کو۔ میں نے حضرت قاری صاحب سے کہا معاف کرنے کے لیے دل تو نہیں کرتا، لیکن دشمن کو معاف کر رہا ہوں، توڑا موئے یہ ساری حضرت سرکی ہے، توڑا موئے تساں جو سامنے ہو، آپ کا چہرہ جو سامنے ہے، اس وجہ سے معاف کروں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ آپ کے دشمن پتھروں کی بارش مانگ رہے ہیں، دردناک عذاب طلب کر رہے ہیں، میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر پتھروں کی بارش نازل کر دیتا، دردناک عذاب بھیج کر ان کو برباد کر دیتا، لیکن مانگنے کے باوجود آپ کے دشمنوں پر پتھروں کی بارش نازل نہیں کرتا، مانگنے کے باوجود دردناک عذاب نازل نہیں کرتا۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ توڑا موئے، آپ جو سامنے ہیں، جہاں آپ کا بسیرا رہے گا، دور اندھیرا رہے گا، رحمت کا ڈیرا رہے گا۔ یہ کوئی معمولی وجود ہے؟ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ سبق نہیں بھلانا، حضرت عمر نے تلوار نکالی ہوئی ہے، اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کھڑا ہوتا، زید چادر ہاتھ میں لے کر جھٹکے دے رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کر رہا ہے، اگر میں نے تجھ پر وار کیا تیرے ناپاک خون کے قطرے آمنہ کے لال کے پاک وجود پر نہ پڑ جائیں۔ میں نے سبق روک دیا۔ 17واں پارہ، ایک اشارہ اور عرض کرتا ہوں، یہ میرے سامنے سورۃ الانبیاء، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، آیت نمبر 68۔ قالوا حرقوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس بھی اتار لیا گیا، آگ کے اندر ڈالنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، آپ نے فرمایا اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے راستے میں سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتارا گیا، اس لیے دن قیامت کے سب سے پہلے جنتی لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ ہم پر کیا تکلیفیں آئیں، مفت میں قرآن مل گیا، مفت میں کلمہ مل گیا، مفت میں دین مل گیا۔ جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر۔ منجنیق پر بٹھا کر
آگ میں ڈالنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ رب العالمین کے حکم سے جبریل امین آیا۔ 16واں پارہ، سورت کا نام سورت مریم، یہ میں نے سورت مریم کھولی ہوئی ہے اور آیت کا نمبر ہے 64۔ فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، جتنے تک رب العالمین کا حکم نہ ہو فرشتے زمین پر نہیں آ سکتے۔ جبریل امین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اللہ کے حکم سے۔ حضرت اللہ کہا جا کوئی ضرورت ہے تو بیان کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب یہ تھا جبرائیل حاجت تو بہت بڑی ہے، آگ کے اندر ڈال کر مجھے جلانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، لیکن فلا حاجت لی لیک، میں ابراہیم علیہ السلام اپنی حاجت تیرے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ زبان پیدا کرنے والا اللہ ہے تو ایک زبان کے ساتھ حاجات پیش کرنے کے لائق بھی صرف ایک اللہ ہے۔ میں 3 باتیں عرض کرتا ہوں پھر سبق پر آؤں گا۔ یہ میرے سامنے 21واں پارہ، سورت کا نام سورت الاحزاب، یہ میں نے سورت الاحزاب آیت نمبر 4 پہ انگلی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے آپ کا میرا جسم جو بنایا، اکثر اعضاء اللہ نے جوڑا جوڑا بنائے ہیں، ہاتھ بھی 2 بنائے، پاؤں بھی 2 بنائے، آنکھیں کان کندھے گھٹنے 2 بنائے، لیکن 3 چیزیں اللہ نے 2 نہیں بنائی، ایک ایک کر کے بنائی ہیں۔ دل بھی ایک بنایا، پیشانی بھی ایک بنائی، زبان بھی اللہ نے ایک بنائی ہے۔ یہ آیت نمبر 4 فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کسی انسان کے پہلو میں، کسی انسان کے سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں بنائے، دل ایک بنایا، مسئلہ سمجھا دیا۔ دل ایک ہے تو ایک دل میں ڈیرا ایک کا ہونا چاہیے۔ اور جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ مکان ایک ہے، میں دل کو مکان کہہ رہا ہوں، مکان ایک ہے، ایک مکان میں مہمان بھی ایک ہونا چاہیے۔ کون؟ اللہ۔ نمبر 2، پیشانی بھی اللہ نے ایک بنائی ہے، مسئلہ سمجھا دیا، پیشانی ایک ہے، ایک پیشانی کے ساتھ سجدے کے لینگ بھی ایک ہونا چاہیے۔ کون؟ یہ میرے سامنے آخری پارہ، سورت کا نام سورت الضحیٰ، فرمایا علم، سورت کا نام سورت البلد، فرمایا علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ نے انسان کی آنکھیں بھی 2 بنائی ہیں، ہونٹ بھی 2 بنائے ہیں، لیکن دونوں ہونٹوں کے درمیان لسانا، زبان میں اللہ نے ایک بنائی ہے۔ مسئلہ سمجھا دیا، زبان ایک ہے تو مشکل وقت میں ایک زبان کے ساتھ غیبانہ پکار کے لائق بھی ایک ہے۔ جبریل چلا جا، اپنی زبان سے حاجت تیرے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ جبریل امین عرض کرنے لگا حضرت اپنی حاجت میرے سامنے بیان نہیں کرتے، مجھے بتا دیجئے، میں اللہ کے سامنے جا کر عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت خلیل اللہ کا جواب تھا جبریل واپس چلا جا، اپنی حاجت اللہ کے سامنے بیان کرنے کے لیے مجھے تیرے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے دادا استاذ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جواہر القرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی۔ حضرت خلیل اللہ کی زبان پہ آیا اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض لیس احد یعبدک غیری حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ آسمان پر تو اکیلا ہے
اور زمین پر میں اکیلا ہوں، میرے بغیر تیری خالص عبادت کرنے والا اور بندہ کوئی نہیں۔ اس مشکل میں، پریشانی میں، مصیبت میں مجھے اللہ کریم کی داد کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہم نے بھی آگ سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ جب آگ میں حضرت خلیل اللہ کو پھینکا گیا، رب العالمین نے فرمایا یا نار، اگ، پنجابی دا لفظ حضرت، اگ، آگ نے عرض کی جی رب۔ رب العالمین نے فرمایا آج طاقت اور صداقت کی ٹکر ہے۔ ایک طرف اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت ہے، دوسری جانب نمرود ظالم بادشاہ کی طاقت ہے۔ اللہ میں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا بجھنا نہیں۔ مفسرین کے اقوال ہیں بڑے، میں صرف ایک قول عرض کر رہا ہوں، بجھنا نہیں، شعلے ویسے پھڑکتے رہیں، کونی بردا، شعلے جلتے رہیں، بھڑکتے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں ہے، ٹھنڈی بن جا۔ اللہ کتنی ٹھنڈی بننا ہے؟ بعض لوگ زیادہ سردی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا سلام، اتنی ٹھنڈی بننا جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزاج چاہے۔ شعلے پھڑک رہی ہیں، اللہ نے جلانے والی تاثیر آگ سے کھینچ لی۔ ایک جملہ جس کے لیے میں نے محنت کی ہے، آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو نہیں جلایا۔ اللہ کی قدرت بہت بڑی بات ہے۔ اقبال نے کہا آج بھی ہو جو براہیم سے ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ بس عوام دوستوں کے لیے جملہ، آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو نہیں جلایا۔ یہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں مہمان آ گئے، کھانا کھایا، دسترخوان والا کپڑا میلا ہو گیا۔ حضرت انس نے خادمہ سے فرمایا یہ کپڑا لپیڑ کر تندور میں آگ جل رہی ہے، آگ کے شعلوں میں ڈال دے۔ مہمان پریشان ہو گئے، ہم نے اس کپڑے پہ کھانا کھایا، آپ اسے آگ کے اندر جلا رہے ہیں۔ خادمہ نے کیا دیر کرنی تھی، کپڑا لپیٹ کر تندور کے اندر ڈال دیا۔ حضرت انس نے تھوڑی دیر بعد فرمایا خادمہ کپڑے کا پتہ کر۔ جلتے ہوئے شعلوں میں سے دسترخوان والا کپڑا نکالا گیا، اللہ نے ایک دھاگا بھی نہیں جلنے دیا تھا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے مہمان پریشان تھے، اب حیران ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس طرح تم مہمان بن کر میرے پاس آئے ہو، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مہمان بن کر میرے غریب خانے پہ تشریف لائے تھے۔ ہم نے کھانا کھایا تھا، کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے کے ساتھ ہاتھ مبارک صاف کیے تھے۔ جب سے آپ کے ہاتھ مبارک لگ گئے، کپڑا میلا ہو جائے مجھے پانی سے دھونے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، جلتے ہوئے شعلوں میں اس کو ڈال دیتا ہوں، اللہ آئینے سے زیادہ صاف کر کے واپس کر دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی نسبت، ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو آگ نے نہیں جلایا۔